سر پیرا فورس کے حوالے سے بتائیے، پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی یہ کیا ہے اور یہ کیا کیا کرے گی، کیا ڈیوٹیز آتی ہیں؟ یار بعض نے بڑا زبردست سوال کیا. پیرا جو واقعی ایک یہ اتھارٹی بنی ہے. میں اس کے ایک دو دیکھا انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اپنے انٹرویو دیے ہیں. کوئی پتہ نہیں محاذ پہ لڑنے کے لیے ٹریننگ کی جا رہی ہے، ٹگا عجیب کے قسم کی جو فورسز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے. کام انہوں نے کیا کرنا ہے، انکروچمنٹ کے خلاف کاروائی کرنی. لیکن وہ ٹریننگ ان کی ایسے ہو رہی ہے جو ڈاکو ڈکیتوں کے خلاف ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، لاہور میں ہمارے جو ڈی سی لاہور ہے سید موسیٰ رضا صاحب، انہوں نے صفائیاں سی سی ڈی سٹائل میں، بلکہ میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، سی سی ڈی نے جو فارمولا اگر لیا ہوگا تو ان سے لاہور سے ڈی سی صاحب سے لیا ہوگا، جنہوں نے لاہور میں تمام تجاوزات انکروچمنٹ جتنی بھی تھیں ساری ختم ہو گئی. میرے ایریا میں مطلب ہمارے مالٹون کے ساتھ ہی ہے کوٹھا پنڈ فیصل ٹاؤن فلیٹس ہیں، کوٹھا پنڈ فلیٹس ہیں. اس میں آپ پیدل نہیں گزر سکتے تھے، اب آپ گاڑی لے کے گزریں. ٹھیک ہے، آپ یہ جیون مارکیٹ جوہر ٹاؤن، آپ وہاں پہ پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی تھی، اب آپ گاڑی پارک کریں. اور آپ کریم بلاک مارکیٹ چلے جائیں، وہاں پہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی تھی، ٹھیلے پھٹے سڑک وہ سب واش کرا دیا اس نے ڈی سی لاہور نے. اب یہ پیرا جو ہے اس نے جو کام کرنا ہے، انہوں نے اللہ کرے یہ فورس بھی کامیاب ہو، اور اس کے لیے بڑے ٹیکے چیکے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے. لیکن مجھے ہنسی آئی بات پہ کہ یہ وہ کام ہے جو ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کی طے بازاری ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے، اور یہ اے سیز کی نگرانی میں پہلے سے اب بھی انہوں نے یہ کہا ہے اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں ہوگا. تو بھئی ایک نئی فورس کے لیے اتنا خرچہ کرنے کا، اربوں روپے خرچہ غریب ملک کا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نئے ہاسپٹل بنا دیں، ٹھیک ہے، آپ نئی بھرتیاں کر لیں. آپ نے اچھا کیا یہ آپ نے جو بندے بھرتی کیے ہیں، اس پہ میں ایک چیز مجھے اس کی صرف پسند آئی، اس میں بھرتیاں ہوئی ہیں. اب اس کی کتنی نئی گاڑیاں اور یہ اب ہمیں ڈلیور کر کے دکھائیں گے، امید ہے کہ ڈلیور کریں. لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں یہ بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں. آپ جا کے ٹاؤن شپ مارکیٹ دیکھ لیں، ابھی جا کے دیکھیں، آپ کی گاڑی پارک ہوگی، وہ جتنی تجاوزات تھی وہ ختم ہو گئی، ساری ختم کر دی. اچھا یہ کیا فارمولا تھا ان کا؟ فارمولا یہ تھا، پہلے ہوتا تھا کہ کوئی ٹھیلا کسی نے لگایا ہوا ہے، کسی نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، کسی نے پٹا لگایا ہوا ہے، کسی نے آگے بڑھایا ہوا ہے، آپ دکان آگے بڑھائی ہوئی ہے. تو ہوتا کیا تھا، وہاں سے وہ سامان اٹھاتے تھے، مرغی والے کے وہ جو اسکیل اٹھا لیا، اس کے کیا کوئی نہ کوئی ان کا کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لی، وہ لے گئے سامان۔ وہاں سے جا کے نا وہ کارپوریشن کے وہاں پہ جرمانہ دیا اور اس کا بحال کیا. اب انہوں نے یہ کیا جو غیر قانونی طور پہ غیر قانونی طور پہ سرکاری جگہ پہ جو ٹھیلا لگائے گا، پھٹا لگائے گا، جس سے ٹریفک بلاک ہوتی ہے، جس سے عوام تنگ ہوتی ہے، وہ پھٹے، وہ مشینیں، وہ فریج انہوں نے قبضے میں لیے اور قبضے میں لے کے واپس ہی نہیں کیے. یہ بالکل سی سی ڈی کی طرح کاروائی کہ جڑا بندہ بار بار کاروائیاں کرتا ہے انہوں نہیں چھڑتا، اور سی سی ڈی اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے، ایکشن. اور اب یہ پیرا جو آ جائے نا، پیرا کیا کرے گی؟ پیرا پرائز کنٹرول دیکھے گی، پیرا کہیں تجاوزات ہوں گی وہ اس کو دیکھے گی، نجائز قبضے جو کیے ہوں گے سرکاری زمین پہ وہ واگزار کرائے گی. ٹھیک ہو اس گیا. طرح کے کوئی درجنے جو انفورسمنٹ والے جو ہیں نا، پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، بس جو انفورس کرنی ہوگی، جو پنجاب میں ریگولیٹری یہ ہوگی، گردش کرے گی. پورے پنجاب میں ٹھیک ہو کام کرے گی. اس کی جگہ جگہ تھانے بھی بن گئے ہیں، دفتر ہی بن گئے ہیں. حالانکہ سٹارٹنگ میں اس کے اوپر بڑا اعتراض تھا کہ اس کے ساتھ آپ جو ہے نا پولیس کا نام آ رہا تھا، وہ کہہ رہے پولیس کا لفظ نہیں لگے گا، آپ یہ پیرا فورس کر دیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے مجھے یاد ہے اسی طریقے سے میں نے اس کی ایک دو میٹنگس بھی دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ لاسٹ ٹائم یہ اصل میں نا یہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا مریم نواز صاحبہ، یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملے، لیکن اس میں یہ دیکھیں کچھ چیزوں کو ریلیف دینے کے لیے آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں جو پہلے سے سسٹم موجود ہے اس کو بہتر کریں. اور میں یہ کہتا ہوں، میرا آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے ایک ہی بات ہے کہ لا انفورسمنٹ جو ہے نا اس کو یقینی بنایا جائے. جیسے بڑے ڈکیت اور ڈاکوؤں کو جیسے مارا جا رہا ہے، عدل کا ہمارے یہاں پہ سسٹم ہونا چاہیے. آپ ڈر سے ختم کر رہے ہیں، آپ کو اس طریقے سے کریں کہ اگر آپ قوانین ہمارے ان کے امپلیمنٹیشن ہو جائے، کسی پیرا فورس کی ضرورت نہیں، کسی سی سی ڈی کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. پتہ یہ ہو کہ آپ نے ایک گاڑی میں سے
آپ نے ایک وہ چپس کھا کے اس کا ریپر اگر آپ نے باہر پھینکنا ہے تو آگے جاتے ہی آپ کو 5,000 روپے کا جرمانہ ہو جانا ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہو تو آپ نہ تو وہ پھینکیں گے، نہ آپ اشارہ توڑیں گے، اور کچھ بھی نہیں. اب دبئی میں کیا ہے، وہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہے. وہاں تو کوئی نئی نئی فورسیں نہیں بن رہی. میں پیرا کے اگینسٹ نہیں ہوں کیونکہ وہاں پہ نئی بھرتی ہوئی ہیں، لوگوں کو روزگار ملا ہے. میں کہتا ہوں یہ کامیابی سے چلے اور مزید لوگوں کو بھرتی کریں. یہ ہے جی پیرا. دیکھتے مزید یہ جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جو پورے پیرا فورس ہے، وہ کیا نئی تبدیلیاں لے کر آتی ہے پنجاب بالکل جی میں؟ لائے گی پیرا. Let's see. ان شاء اللہ تعالیٰ CCD کی طرح پیرا بھی جھنڈے گاڑے گی. لیکن لاہور میں تو صفائی ہو چکی ہوئی ہے. ابھی لاہور میں انہوں نے کیا کرنا ہے، ہاں ابھی لاہور میں بہت سارا کام باقی ہے. ٹھیک ہو گیا. نجائز قبضے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں نے وہاں پہ مارکیاں لگائی ہوئی ہیں، پیٹرول پمپ لگائے ہوئے ہیں. وہ ان کو پتا ہونے بورڈ آف ریونیو سے ریکارڈ لیں اور نکالیں. جی CCD کی کارروائیوں کے حوالے سے بتائیے. CCD مسلسل کارروائیاں کر رہا ہے. اس کے اوپر لوگ تنقید کرنے لگ پڑے ہیں. بہت زیادہ جنگ میں بھی کسی نے ریٹ کی ہے، ایک جگہ اور بھی کی ہے. ابھی جو کوئی نیا جو ایک شاہ کیس ہے، اس شاہ کی گینگ بالکل یار. ڈیولپمنٹ بتائیے. اب تو بڑا کرائم پہ آج کل نظر رکھنی شروع کر دی. آپ تو پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہیں. یہ شاہ گینگ جو پچھلے دنوں ہم نے پروگرام کیا تھا، اس کے بعد بڑا کیا تھا، اور ایک نہیں 2-3 پروگرام کیے تھے ہم نے، اور جس کے بارے میں CCD کا یہ دعویٰ ہے کہ شاہ گینگ کو انہوں نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا، ہم نے ختم کر دیا. اب ایک اس کا شوٹر تھا، مانی شوٹر کے نام سے مشہور تھا کہتے ہیں، جو میڈیا پہ جو بات آئی، جو میڈیا رپورٹ ہے، جو مختلف چینلز پہ آئی ہے، اور جو ہم نے پتہ کیا، جب اس کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ لگا کہ مانی کوئی شاہ گینگ کا ہی کوئی رکن ہے، جس کو یہ کوئی چیز کی ریکوری کے لیے لے کر جا رہے تھے. تو وہاں پہ اس کو چھڑانے کے لیے اس کے ساتھی آ گئے. بڑا خطرناک گینگ ہے شاہ. تو جب آ گئے تو انہیں چھڑوانا چاہا، فائرنگ شائرنگ کی. ایک کانسٹیبل ہی میرا زخمی ہوا ہے، اور یہ اس کو گولیاں لگی، اس کو ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا. یہ ہے تازہ ترین. اور بھی کارروائیاں ہیں، اور بھی ہیں. مطلب چلیں دیکھتے مزید اور کیا ڈیولپمنٹ ہے اس کیس کے حوالے سے، اور باقی جو CCD کارروائیاں کر رہی ہے وہ بھی ہم شیئر کرتے رہیں گے ناظرین کے ساتھ. سر، بابو سے ٹاپ پر جو واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ، پلیز اس کے حوالے سے بھی بتائیے. میں اس کے حوالے سے بس اتنی بات کروں گا، زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں بڑا دکھ والا، تکلیف والا واقعہ ہے. بابو سر ٹاپ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر سال لاکھوں وزٹر جاتے ہیں، وہاں پہ سیاح جاتے ہیں، ہمارے ملکی غیر ملکی جاتے ہیں. اور یہ ایسے ایریے ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں ٹورزم ہے، اور لوگ باقاعدہ جیسے پتہ نہیں کیوں یہ ایسے نہیں کرتے، اس کو ٹھیک نہیں کرتے. یہاں پہ جو ظلم ہوا نا، یہ جو اوپر سے فلڈ آیا، مٹی کا، پتھروں کا فلڈ آیا، جس نے آ کے یہ اتنے سارے لوگوں کی جان لی. وہاں پہ نا درختوں کی لیگل انلیگل، یا پتہ نہیں لیگل یا انلیگل، درختوں کی بے شمار کٹائی کی گئی پہاڑوں پہ. جب آپ درختوں کی کٹائی کرتے ہیں نا، تو پھر وہ راستہ اور کلیئر ہو پودے جاتا ہے. ہاں جو جی. مٹی کا، کیونکہ وہ پہاڑ یوں ہوتا ہے نا، تو مٹی اس کے اوپر جو کھڑی ہوتی ہے، پتھر جو کھڑے ہوتے ہیں، وہ درختوں کی ایک اللہ میاں کی قدرت ہے. انہوں نے ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے. جب آپ نظام کے ساتھ کھیلیں گے، آپ درخت اوپر سے کاٹیں گے اور کوئی بندوبست نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح کے حادثے ہوں گے. دوسرا، مجھے اپنے لوگوں سے ان سے یہ کہنا ہے، بارشوں کا یہ سیزن ہے، پتہ نہیں کیوں اس سیزن میں یہ لوگ اسپیشلی ہمارے جو فیملی، ہمارے جو لوگ ہیں وہاں باہر جاتے ہیں. میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی چھٹیاں ہوتی بچوں کو، گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی، لیکن زندگی سے پیاری تو کوئی چیز نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ کو چاہیے، ایک تو انلیگل جو درختوں کی کٹنگ ہے وہ اس کو روکیں، اور اگر ہماری بات غلط ہے تو میں کہتا ہوں آپ ہمیں بتائیں، ہم وہ بات بھی بتائیں گے کہ کس وجہ سے یہ ہوا. جو میرے تک جو انفارمیشن آئی، جو میری اپنی تحقیقات تھی، درخت کاٹنے کی وجہ سے ہوئی. اور ویسے بھی یہ پودے پہاڑی سے گرتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس زیادہ شدت سے جو آئی ہے، یہ بابو سر ٹاپ پہ جو یہ سیلاب آیا، مٹی کا فلڈ آیا، یہ درخت کاٹنے کی وجہ سے ہے.